السلام علیکم ایوری ون. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ. تو میں ناول کو سٹارٹ کرتی ہوں. اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو گولی ماری تھی. شاباش چاچو کی گڑیا، ایسے ہی تم اپنے بابا کی موت کا بدلہ لوگی ایک نہ ایک دن. وہ مسکرا دی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی. کمرے میں آنے کے بعد وہ فریش ہونے لگی. 10-15 منٹ بعد باہر آئی. فریج سے کھانا نکال کے گرم کرتے ہوئے وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھ گئی. ایک پلیٹ میں اپنے چاچو کے لیے اور اپنے لیے کھانا نکالتے ہوئے بیٹھ گئی. میری گڑیا، آج تمہیں ایک اور مشن پر جانا ہے، تیار رہنا. اوکے چاچو، وہ مسکراتے ہوئے بولی. علی نے اس کو بھی اس کے باپ کی طرح بنا دیا تھا. شام کا وقت ہو رہا تھا. وہ ایک جنگل کی طرف جانے لگی. ایک گفا تھی جس کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی. وہ جلدی سے اس گفا کے اندر چلی گئی. وہاں پہ ایک 10 سالہ بچی کو ہاتھوں اور پاؤں پہ رسی باندھ کے بٹھایا ہوا تھا اور اس کے آس پاس کچھ لڑکے کھڑے تھے. وہ ان کے پاس آ گئی. اس بچی کو چھوڑ دو، وہ پیار سے بول رہی تھی. کیوں چھوڑیں؟ تم کون ہو؟ میں جو کوئی بھی ہوں، اس کو چھوڑ دیں آپ. ہم نہیں چھوڑیں گے. کیا کر لو گی تم؟ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولی. میں آپ کو زندہ جلا دوں گی. وہ ہنسنے لگے. کیسے جلاؤ گی؟ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگی. ان میں سے ایک کو اس نے اٹھا کر پٹک دیا. میں نے کہا تھا نا نہیں چھوڑوں گی آپ کو. اس کا انداز کافی الگ تھا. ابھی بھی کہہ رہی ہوں اس بچی کو چھوڑ دو، ورنہ ابھی تو صرف اٹھا کے پٹکا ہے، اگلی بار گولی ماروں گی. وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا. اس نے فوراً سے گن نکالی اور ان دونوں کو گولی مار دی. ان کی سانسیں ختم ہو چکی تھیں. اس نے فوراً سے اس بچی کی رسی کھولی اور اس سے پوچھا، تمہیں یہاں پر کیوں باندھا ہے انہوں نے؟ وہ بچیوں کو مار کر ان کے باڈی پارٹس بیچتے ہیں. آج میں قسم کھاتی ہوں لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گی. وہ اس کو اٹھا کر گفا سے باہر نکل آئی. کافی اندھیرا ہو چکا تھا. رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا. وہ اس بچی کو لے کے واپس گھر آ گئی اور اپنے چاچو کو سب بتایا اور نہانے کے لیے چلی گئی. کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو دھو رہی تھی. وہ معصوم لڑکی ڈارک لیڈی بن چکی تھی، ایک گینگسٹر. وہ ایک لڑکی جس کے سینے میں کبھی دل نہیں تھا. وہ اپنے مقصد کے لیے تیار تھی. وہ پرانے واقعات سوچ رہی تھی کہ کیسے اس کے چاچو نے اسے سب سکھایا تھا. وہ شیشے کے سامنے سے ہٹ گئی اور ایک بڑے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور کافی تھکی ہاری تھی اس لیے سو گئی. صبح جب اس کی آنکھ کھولی تو فریش ہونے کے بعد نیچے آیا. گڈ مارننگ ماما بابا. گڈ مارننگ بیٹا. اس کے بابا نے بولا. شاہزیب، میں نے کہا تھا نا کہ میں کل آفس آؤں گا، تو آج میں تمہارے ساتھ ہی آفس آؤں گا. جی بابا. کھانا کھانے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل آیا. خدا حافظ ماما، یہ کہتے ہوئے گھر سے نکل آیا. اس نے کالے رنگ کی شرٹ اور کالے رنگ کی پینٹ پہنی تھی. آفس میں انٹر ہو رہے تھے تب ہی انشا ان کے پاس سے گزری. گڈ مارننگ انشا. شاہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا. وہ رکی اور پلٹ کر اس کو دیکھا. اوہ گڈ مارننگ شاہزیب، یہ کہتے ہوئے آگے چلی گئی. کیا یہی وہ لڑکی ہے شاہ؟ اس کے بابا نے اس سے سوال کیا. ہاں جی بابا، اس نے پرسوں ہی جوائن کیا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. ویسے یہ کتنے سال کی ہے؟ میں نے نہیں پوچھا بابا، اور پوچھوں بھی کیوں؟ وہ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. تبھی میرب اس کے پاس آئی. انشا، کل تمہاری فلائٹ ہے، جاؤ گی نا؟ ہاں چلی جاؤں گی. اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر رینگ رہی تھیں. شاہزیب، میرب نے آواز لگائی اور اس کے پاس آ گیا. ہاں کیا ہے میرو؟ وہ اس سے چھوٹی تھی اس لیے وہ اسے پیار سے میرو کہتا تھا. کل تمہیں اور انشا کو دبئی جانا ہے. بٹ کیوں جانا ہے ہمیں؟ آفس کی میٹنگ کے لیے جانا ہے تمہیں. کل صبح 10 بجے کی فلائٹ ہے. تم دونوں تیار رہنا. وہ اپنی بات ختم کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی. شاہ بھی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا. ویسے انشا، میں نے جو تمہیں کہا ہے اس پر ذرا غور کرنا. میرب انشا سے کہہ رہی تھی. اس لیے کچھ فائل اٹھا کر میرب کو پکڑوائیں. یہ 3rd فلور پر مسٹر باسل کو دے کر وہ فائل پکڑ کر چلی گئی. لنچ ٹائم پر یہ چاروں کیفیٹیریا میں جا کر بیٹھ گئے. انشا چپ چاپ بیٹھی رہی. میرب اور میر وہ سب باتیں کر رہے تھے. تبھی میر انشا سے بولا. ویسے انشا، کل فادرس ڈے ہے، تم اپنے بابا کو کیا دو گی؟ میر کو نہیں پتا تھا کہ انشا کے بابا زندہ نہیں ہیں. انشا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. تبھی میرب نے اس کے کان میں بڑبڑایا. میر، انشا کے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے. وہ خاموش ہو گیا. انشا، تم رو رہی ہو؟ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا. وہ سسکیاں لے رہی تھی. نہیں میں نہیں رو رہی. اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا. ویسے میں نے سنا ہے شاہ کل تم دبئی جا رہے ہو. ہاں میں جا رہا ہوں. تبھی فٹ سے میرب بولی. صرف شاہ نہیں جا رہا، انشا بھی جا رہی ہے. اس نے انشا کو دیکھتے ہوئے کہا جو کچھ سوچنے میں مصروف تھی. کچھ دیر بعد وہ یہ سب آفس آ گئے. رات بہت ہو چکی تھی اور انشا ابھی تک آفس میں موجود تھی. سب جا چکے تھے. صرف انشا اور شاہ زیب اور باسل، صرف یہ تینوں تھے. انشا جب نکل رہی تھی تبھی باسل اس کے پاس آ گیا. کافی چیپ ہو رہا تھا.
انشا کیا میں ڈراپ کر رہا ہوں آپ کو؟ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چھوڑ آتا ہوں نا آپ کو، میں نے کہا نا کوئی ضرورت نہیں ہے، اب فورس کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بہت ضدی قسم کا آدمی تھا، جو کہتا تھا وہی کرتا تھا۔ اس نے انشا کا ہاتھ پکڑ لیا، تبھی شاہ زیب اس کے پاس آیا اور اس کی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوائی۔ مسٹر بازل، میرے خیال سے آپ خود گھر جائیں تو اچھا ہے۔ ارے میں تو بس کہہ رہا تھا کہ میں ان کو گھر چھوڑ دیتا۔ وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ کوئی زبردستی ہے کیا ان کے ساتھ؟ شاہ زیب تم اپنا کام کرو۔ انشا کا ہاتھ ابھی بھی شاہ کے ہاتھ میں تھا، وہ انشا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر لے آیا۔ اچھا آپ میرے ساتھ چلیں انشا، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو آپ کے گھر لے جاؤں گا۔ وہ اس کے ساتھ آ گئی، گاڑی کا لیفٹ سائڈ کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور دوسری طرف سے آ کر خود بیٹھ گیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ انشا سے بولا، انشا آپ اس انسان سے دور رہا کریں، وہ بہت برا ہے۔ وہ اس کو سمجھانے لگا، آپ اس کے پاس مت جایا کریں، آپ ایک اچھے گھر کی لڑکی لگتی ہیں۔ وہ اس کو سمجھانے میں مصروف تھا، وہ ایک نمبر کا بگڑیل لڑکا ہے، آپ اس سے دور رہا کریں انشا۔ جی آئندہ کے بعد میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی، اور آج ویسے بھی آفس کا کام زیادہ تھا اسی لیے زیادہ لیٹ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ گاڑی سے اترتے اس نے رک کر کہا، شکریہ شاہ صاحب، آپ نے آج بچا لیا۔ نہیں کوئی بات نہیں، بس آپ بازل سے دور رہیں، آپ کی سیفٹی کے لیے ہی کہہ رہا ہوں میں۔ جی شکریہ آپ کا۔ وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی تو شاہ بھی گھر آ گیا۔ السلام علیکم ماما بابا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو بیٹا۔ ماما بہت بھوک لگی ہے، کھانا لگا دیں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ آج کا دن کیسا گیا بیٹا؟ بہت اچھا ماما۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے روم میں چلا آیا، فریش ہونے کے بعد وہ سونے چلا گیا۔ وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا، وہ ایک اندھیری جگہ پہ موجود تھا، ہر طرف کالا گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کو اپنے علاوہ ایک اور آواز آ رہی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا یہ آواز کس کی ہے۔ وہ ایک گفا میں تھا، اس کے سامنے کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کے چہرے پہ کالے رنگ کا نقاب تھا۔ اب تو نے اس کا چہرہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس کی کالی آنکھیں تھیں جو اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ اذانوں کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پہ تھا۔ وہ جھٹ سے بستر سے اٹھا اور وضو کرنے چلا گیا۔ اس کو ایسے خواب نہیں آتے تھے، یہ پہلی بار تھی جب اس کو ایسا خواب آیا تھا۔ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دبئی کے لیے اپنا سوٹ کیس ریڈی کرنے لگا۔ سامان پیک کرنے کے بعد وہ نیچے آیا۔ بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ ماما دبئی جانا ہے، 10 بجے کی فلائٹ ہے، آفس کی میٹنگ ہے اس سلسلے میں۔ اچھا تم اکیلے جاؤ گے؟ نہیں میرے ساتھ ایک اور امپلائی ہے، وہ بھی جائیں گی۔ جائیں گی؟ لڑکی ہے کیا؟ ہاں جی ماما۔ ماما وہی انشا؟ او اچھا ٹھیک ہے۔ اس وقت 6 بج رہے تھے اور وہاں دوسری طرف انشا بھی اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ وہ سامان پیک ہی کر رہی تھی کہ تبھی میرب کا فون آیا۔ کال ریسیو کیا۔ السلام علیکم انشا۔ وعلیکم السلام۔ میں تمہیں ایک نمبر واٹس ایپ کر رہی ہوں، وہ نمبر سیو کر لو۔ کس کا نمبر ہے اور میں کیوں کروں سیو؟ شاہ زیب کا نمبر ہے تو میں کیوں سیو کروں؟ کر لو سیو، کام آئے گا، اور شاہ زیب تو پک کرنے آ جائے گا۔ فون بند کرو، لیٹ ہو جائے گا۔ میرب نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد گھر کی بیل بجی۔ انشا باہر گئی اور دروازہ کھولا، سامنے شاہ زیب کھڑا تھا۔ السلام علیکم انشا۔ وعلیکم السلام۔ آج ہمیں جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ جی آپ رکے، میں آئی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، سوٹ کیس لے کر باہر آ گئی تو وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آ کر اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ وہ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد انشا اپنا فون چلانے لگی جبکہ شاہ زیب خاموش بیٹھا تھا۔ انشا اس کی خاموشی سے بیٹھے دیکھا تو اس سے باتیں کرنے لگی۔ شاہ زیب آپ کی ایج کیا ہے؟ 23۔ اور آپ کی؟ 20۔ وہ اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ 3.5 گھنٹے بعد وہ دبئی ایئرپورٹ پر تھے۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کے دبئی ریسیپشن سے 2 روم کی کی لیتے ہوئے وہ 2nd فلور پر آ گئی۔ ایک کی اس نے انشا کو دی اور ایک خود رکھ لی۔ انشا اپنے کمرے میں آ گئی جہاں پہ ہر چیز موجود تھی۔ وہ فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ کل صبح 10 بجے کی میٹنگ تھی، اتنے میں ان کو کال آئی، لنچ ٹائم ہو رہا ہے، آ جائیں۔ اوکے، یہ کہہ کر وہ انشا کے کمرے کے باہر آ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ انشا فوراً دروازہ کھولا۔ وہ سفید رنگ کی فراک میں ملبوس تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاہ کی نظر اس سے ہٹ نہیں رہی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ ٹکتے ہوئے بولا، انشا لنچ کرنا ہے، آ جائیں۔ اوکے۔ وہ سینے پہ دوپٹہ پھیلاتی وہ اس کے ساتھ آ گئی۔ ڈائننگ چیئر پر جا کر بیٹھنے کے بعد شاہ اس سے بولا، انشا آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس نے اس کی تعریف کی۔ شکریہ شاہ زیب۔ اس نے پہلی بار کسی کی تعریف کی تھی، وہ اس سے پہلی بار اچھی لگی تھی۔ انشا مسکراتے ہوئے کھانا کھانے لگی۔ لنچ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جانے لگے تبھی انشا شاہ سے بولی، شاہ زیب سنیں نا، ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں نا آج؟ انشا کل میٹنگ ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ اوکے، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ گھر سے نکلی ہوئی تھی، اس کے ساتھ کوئی
کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی تھی۔ اندھیری رات تھی، بادل گرج رہے تھے، بجلی کے گڑگڑانے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کالے رنگ کی پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی، سنہرے بال کھلے، کالی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کے سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس لڑکے کے پاس ایک بچی کھڑی تھی۔ اس بچے کو چھوڑ دو، پہلے تم گن نیچے کرو پھر چھوڑ دوں گا۔ اس نے گن نیچے کی، اس نے اس بچی کو اس کی طرف دھکیلا۔ وہ بھاگنے لگا ہی تھا کہ ڈارک لیڈی نے اپنی جیکٹ کی جیب سے دوسری گن نکال کر اسے شوٹ کر دیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ وہ اپنے چہرے پر ماسک لگاتی تھی، اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایسا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ اتنی صفائی سے قتل کرتی تھی کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کو لے کر ایک پیٹرول پمپ پر آ گئی، تبھی ایک لڑکا اس کے پاس آیا۔ وہ بائک پہ تھی۔ یس میم، تمہیں ترس نہیں آیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میم؟ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس بائک کی سائڈ پہ ایک بوتل لٹکی تھی، اس میں پیٹرول تھا۔ اس نے وہ بوتل نکالی، اس کے اوپر ڈال دی اور لائٹر سے پھر آگ لگا دی۔ وہ آگ کے شعلوں میں جھلستا گیا۔ تم نے اس بچی کو معاف نہیں کیا تو میں تمہیں کیوں معاف کروں گی؟ معصوم بچی کو تم نے مار ڈالا۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اس بچی کو نہیں چھوڑا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ وہ 12 سال کی معصوم بچی نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ تھوڑی سی تو شرم و غیرت کر لیتے۔ اس معصوم بچی کی جان لے لی تم نے۔ جیسی موت اس کو ملی ہے ویسے ہی تمہیں ملنی چاہیے۔ وہ بچی جیسے تڑپ کر مری ہے ویسے ہی تم بھی تڑپ تڑپ کر مرنا ہوگا۔ وہ اور پیٹرول اس پر چھڑک رہی تھی۔ پورے پیٹرول پمپ پر آگ لگ چکی تھی اور ہیلمٹ پہن کر بائک کو زوم سے لے گئی۔ گھر جاتے سار اپنے کپڑے بدلے، لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی، سر صوفے کے ساتھ ٹکاتے اس نے آنکھیں بند کر لی اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے مسکرائی۔ آدھی رات ہو رہی تھی۔ ویٹر نے ان کا ڈنر ان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ صوفے سے گردن ٹکاتے ہوئے فون چلانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ صوفے پر ہی نیند دراز ہو چکا تھا۔ صبح دروازے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، سامنے ویٹر کھڑا تھا۔ سر بریک فاسٹ کر لیں؟ اوکے، یہ کہتے ہوئے وہ تیار ہونے لگا۔ سوٹ کیس سے کالے رنگ کی پینٹ شرٹ نکالی اور فریش ہونے چلا گیا۔ گیلی لٹیں اس کے ماتھے پہ جھول رہی تھی۔ اپنے بالوں پہ ہیئر ڈرائی کرتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ زیادہ باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا، پر پتہ نہیں کیوں وہ آج باتیں کر رہا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ انشا کے روم کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے شاہ زیب کھڑا تھا۔ انشا آ جائیں، بریک فاسٹ کر لیں۔ اوکے۔ وہ گلابی رنگ کی فراک کے نیچے چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے تھی اور اوپر ستاروں والا جالی کا دوپٹہ۔ وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کھانا کھاتے ہی وہ دونوں میٹنگ کے لیے جانے لگے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کی کمپنی تھی۔ وہ شاہ زیب کے بابا کا آفس تھا۔ میٹنگ کے لیے ایک ہال میں آ گئے جہاں پہ بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ سب میٹنگ کے سلسلے میں وہاں موجود تھے۔ شاہ اور انشا اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ تبھی میٹنگ کی گفتگو شروع ہو گئی۔ ہم نے آپ کی کمپنی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، آپ کی کمپنی بہت اچھی ہے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ انشا جس چیئر پر بیٹھی تھی، اس کی ایک طرف کوئی اور لڑکا بیٹھا تھا اور دوسری طرف شاہ۔ اس لڑکے نے انشا کو چھیڑنا چاہا اور وہ ڈر سی گئی۔ دل صاحب، بہتر ہوگا اگر آپ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھیں، شاہ اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ لڑکے کو سانپ سونگھ گیا اور کچھ دیر بعد وہ بولے، ہم آپ کے ساتھ ہی ڈیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کانٹریکٹ پیپر شاہ زیب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شاہ زیب اپنے سگنیچر کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ دونوں بھی اٹھ کر ہوٹل کے لیے نکل گئے۔ راستے میں انشا شاہ سے بولی، آپ کا شکریہ۔ کس لیے؟ ڈرائیو کرتے ہوئے مختصر سے انداز میں شاہ بولا، وہ لڑکا میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، آپ نے اس کو فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی؟ شاہ نے انشا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ انشا نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ آپ اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مار سکتی تھی کیا؟ یہاں آپ اس کو خود سے کچھ نہیں بول سکتی تھی؟ اگر میں اس کو منع نہ کرتا تو مطلب آپ اس کو روکتی نہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح تو کہہ رہا ہوں، اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو تنگ کرنے کی؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا شاہ زیب؟ اور پھر شاہ کو اندازہ ہوا کہ وہ کیا کچھ بول رہا ہے۔ جی میں ٹھیک ہوں، کل صبح ان کی فلائٹ تھی، انہوں نے واپس پاکستان آنا تھا۔ وہ جا کر اپنے روم میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد شاہ زیب نے ونڈو سے دیکھا تو انشا اپنے روم کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ وہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی جو ٹمٹما رہے تھے، رات میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اذانیں ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر تیار ہونے لگی کیونکہ ان دونوں کو آج واپس پاکستان آنا تھا۔ وہ آج سفید رنگ کی فراک کے نیچے چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے تھی۔ اس کے کانوں میں سلور جھمکے جھول رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی اپنے روم سے باہر نکل آئی اور ریسیپشن پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ 2 منٹ بعد شاہ زیب بھی آ گیا۔ آئی ایم سوری انشا، آج میری آنکھ تھوڑی دیر سے کھلی ہے اس لیے لیٹ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ دونوں ایک ٹیکسی پہ جا کر بیٹھ گئے۔ 3.5 گھنٹے میں وہ پاکستان اسلام آباد ایئرپورٹ پہ موجود تھے۔ وہاں سے شاہ نے ایک ٹیکسی اور انشا کو اس کے گھر چھوڑ دیا۔
اور خود اپنے گھر چلا آیا۔ گھر میں انٹر ہوتے ہوتے اپنے ماما بابا کو دیکھا۔ السلام علیکم ماما بابا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بابا لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھے تھے، اسے گلے ملے۔ بیٹا میٹنگ کیسی رہی؟ اچھی رہی بابا۔ ڈیل فائنل ہوئی ہے یا نہیں؟ بابا ڈیل تو فائنل ہو گئی ہے، چلو مبارک ہو۔ جی آپ کو بھی۔ بیٹا کھانا کھاؤ گے؟ اس کی امی اس کے پاس آئیں اور پوچھا۔ نہیں ماما ابھی بھوک نہیں ہے مجھے۔ ویسے زین کا بچہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ بیٹا وہ سو رہا ہے۔ استغفر اللہ، ابھی تک سو رہا ہے؟ بیٹا تجھے تو پتہ ہی ہے نا اس کی عادت ہے، ایک بار سو جائے تو مشکل کیا اٹھانا۔ امی ایسے ہی رہا نا تو یہ ہمیشہ کے لیے ہی سو جائے گا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ زین جو اپنے کمرے سے نکل کے آ رہا تھا اس کی بات پر رک گیا۔ استغفر اللہ بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں کوئی ایسا بولتا ہے کیا؟ وہ ہاتھ اپنے کانوں کو لگاتے ہوئے بولا۔ زین تم مجھ سے چھوٹے ہو، میں بول سکتا ہوں۔ ہاں بس 2 سال ہی تو چھوٹا ہوں، اور 2 سال میں کوئی فرق نہیں ہوتا، چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ بے شک تم مجھ سے 1 سیکنڈ بھی چھوٹے ہوتے پر ہوتے۔ آپ کب آئے ہیں؟ کیوں کوئی پرابلم ہے؟ نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان کے آنے کی بھنک تو لگ جاتی۔ تمہیں میں شیطان لگتا ہوں؟ میرے لیے تو آپ شیطان ہی ہیں نا بھائی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ زین کے بچے تم صبر کرو۔ میٹنگ کا کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہیں، ڈیل فائنل ہوگی۔ او مبارک ہو بھائی۔ تھینک یو۔ کچھ تو سیدھے منہ سے بولا تم نے۔ میں ہمیشہ سے صحیح بولتا ہوں۔ وہ تو جیسی جس کی سوچ، وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولا، اور دوسری طرف وہ اپنے گھر آ چکی تھی۔ انشا اپنے گھر جاتے سار سنگنگ کلاسز والے روم میں آ گئی اور پیانو بجانے لگی۔ وہ گنگنا رہی تھی، اس کی تھکاوٹ فوراً دور ہو گئی۔ اس کی غلطیوں کو اگنور کر دیجیے گا، کیونکہ گائز میں تو صرف کاپی پیسٹ کر کے یہاں پہ ایڈیٹنگ کے ٹائم ڈالتی ہوں، جبکہ میری بہن جو ہے وہ لکھتے ٹائم اپنی غلطیوں کو دیکھتی نہیں ہے کہ وہ کیا لکھ رہی ہے، وہ پڑھتی بھی نہیں ہے پیچھے سے، تو غلطیوں کو اگنور ہی کیجیے گا۔ اور میں نے بھی بیچ میں پڑھتے وقت کافی غلطیاں کی ہوں گی، کیونکہ مجھے خود کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہو کیا رہا ہے۔